لاہور سے ایبٹ آباد بس جا رہی تھی۔ جب بس اسٹیشن سے چل پڑی تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ایک بزرگ جو بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھا کھڑا ہو گیا اور باقی سارے مسافروں سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے بھائیوں اور بہنوں، میں کوئی بھکاری یا گداگر نہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، مگر میری بیوی ایک موذی مرض سے اللہ کو پیاری ہو گئی اور میری فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ میں درآمد اور برآمد کا کاروبار کرتا ہوں۔ میرا تیار شدہ سارا مال جل کر خاکستر ہو گیا۔ پھر کچھ مدت گزری کہ مجھے دل کا دورہ پڑا۔ رشتہ داروں نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کے برے دن آنے لگے، انہوں نے ہم سے رابطہ منقطع کر لیا۔ ڈاکٹروں نے میرے بچنے کی ضمانت کم کر دی ہے۔ میری یہ جوان بیٹی ہے، اس کا کوئی وارث نہیں رہے گا۔ کوئی اس کے دامن عصمت کو تار تار نہ کرے، یہی غم زیادہ کھائے جا رہا ہے۔ اور پھر اس شخص کی ہچکی بندھ گئی۔ یہ جوان سالہ لڑکی جو پاس میں بیٹھی تھی اٹھی اور باپ کو سہارا دے کر سیٹ پر بٹھا دیا۔ بس کی پچھلی سیٹ سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میرے 2 بیٹے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، اس کا نکاح ہو چکا ہے، اور دوسرا یہ جو اس شخص کے آگے بیٹھا ہوا ہے انجینئر ہے، اس کے لیے دلہن کی تلاش ہے۔ میں اس بزرگ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے اس بیٹے سے کر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بچی کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ لڑکا کھڑا ہو گیا اور کہا، مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ بس میں موجود ایک مولوی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یہ سفر بہت مبارک سفر ہے۔ نکاح جیسا مقدس عمل ہو جائے، وہ بھی سفر میں، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اگر لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں نکاح پڑھا دوں۔ سب کہنے لگے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، وغیرہ وغیرہ، اور مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ ایک اور صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، میں چھٹی پہ جا رہا تھا اپنے گھر والوں کے لیے لڈو لے کر، مگر اس مبارک عمل کو دیکھ کر سمجھتا ہوں کہ لڈو ادھر ہی تقسیم کر دیں۔ دلہن کے باپ نے ڈرائیور سے کہا، ڈرائیور میاں، 5 منٹ کسی جگہ بس روک دینا تاکہ سب مل کر منہ میٹھا کر لیں۔ ڈرائیور نے کہا، ٹھیک ہے بابا جی، اور پھر سب مسافر مل کر لڈو کھانے لگے۔ لڈو کھاتے ہی سب مسافر بے ہوش ہو گئے۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر جب ہوش میں آئے تو اگلی صبح کے 8 بجے تھے، مگر دلہن اور دولہا، ان کے 2 باپ، مولوی صاحب اور لڈو بانٹنے والا بس سے غائب تھے۔ اتنا ہی نہیں